حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بے مثال سیرت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے 5 دور ہیں۔ پہلا دور زمانہ نبوت کا، دوسرا دور خلفائے ثلاثہ کا، تیسرا دور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، چوتھا دور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اور 5واں دور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ابتدائی دور زمانہ نبوت کا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے بشارتیں ملی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام فضل نے یہ خواب دیکھا اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، ڈراؤنے قسم کا خواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور وہ ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ خواب پورا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے صاحبزادے کی زیارت کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، بہت خوش ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لعاب دہن مبارک کی گھٹی پلائی۔ یہ عظیم سعادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک کی گھٹی عطا فرمائی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے، اور اس کے سر کے بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر آپ نے چاندی اللہ کے راستہ میں صدقہ کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، 2 بکرے ذبح فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک منڈوایا، اور جو بال حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر مبارک سے اترے ان کا وزن کروایا، اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں گزرا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے اپنے نواسوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین میں سے ہوں۔ اتنا قریبی تعلق ہے۔
آقا علیہ السلام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیوں بے مثال سیرت نہ ہو کہ جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام جب محبت فرماتے تھے تو صحابہ کرام بھی محبت فرماتے تھے، اہل بیت بھی محبت فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے نواسوں سے محبت فرما۔ آگے ارشاد فرمایا یا اللہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے نواسوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی جائے، عقیدت رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ آقا علیہ السلام بہت شفقت کا اظہار فرماتے تھے، بے تکلفی تھی۔ کبھی کبھی آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کبھی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے سے گزر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تکلیف نہیں دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، عرض کی کہ مجھے پانی چاہیے، پانی مانگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی ڈالا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دینا چاہتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے اور فوراً آگے آ کے انہوں نے پانی مانگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلایا، بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلایا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت حسین کو حضرت حسن سے زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ پہلے حضرت حسین نے پانی مانگا ہے، اس کے بعد حضرت حسن نے مانگا ہے، تو پہلے حضرت حسین کا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پہلے حضرت حسن کو پانی نہیں پلایا بلکہ پہلے حضرت حسین کو پانی پلایا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو یہ نسبت حاصل ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ قرب حاصل ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر اچھال رہی تھیں اور ارشاد فرما رہی تھیں کہ میرا بیٹا حسن اپنے نانا کے زیادہ مشابہ ہے، میرا بیٹا حضرت حسن اپنے نانا کے زیادہ مشابہ ہے، اپنے والد کے اتنے مشابہ نہیں جتنا اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی کہ واقعی آپ ٹھیک فرماتی ہیں کہ میرا صاحبزادہ حضرت حسن مجھ سے زیادہ اپنے نانا کے زیادہ مشابہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر پاؤں تک، قدمین شریفین تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں،
جن کی صورت آقا علیہ السلام کے مشابہ ہے، جن کی سیرت آقا علیہ السلام کے مشابہ ہے، جن کی زندگی آقا علیہ السلام کے مشابہ ہے، جن کا کردار آقا علیہ السلام کے مشابہ ہے، جن کے اخلاق آقا علیہ السلام کے ساتھ ملتے جلتے اور آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور زمان نبوت کو پایا، آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی۔ تو اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بے مثال سیرت ثابت ہوئی، نمایاں سیرت ثابت ہوئی اور امت کے لیے نمونہ بنی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔